اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن الساکر کے مطابق ایوب علیہ السلام کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اس طرح آپ لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ ایوب علیہ السلام سے متعلق معلومات کے ذرائع قرآن مجید، تورات یا پھر وہ اقتباسات ہیں جو عرب مورخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے۔ ایوب علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ صحیفہ سفر ایوب تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین اوز کے رہنے والے تھے، نہایت سچے، اللہ تعالی سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہتے۔ آپ نہایت امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالی نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ایوب علیہ السلام کا نام مذکور ہے، جبکہ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں آپ پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالی کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا کہ ایوب علیہ السلام کا زمانہ یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ آپ کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیا بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالی نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق آپ کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لی۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غم خوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔
سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام سے کہا، اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بے قدر مبتلا ہوتا ہے، لہذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالی ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے ایوب علیہ السلام اس قدر غم زدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ صاد میں ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ مفتی محمد شفیع نے سورہ صاد کی آیات 41 سے 44 تک کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور عذار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و عذار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر
اللہ تعالی مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا۔ آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً مجھ میں شرک ہیں، گو تعویل سے شرک نہ ہو۔ اگرچہ ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی سے دعا کی۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پانی پیا بھی اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے اپنی رحمت خاص کے سبب سے، اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے، یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالی صابرین کو کیسی جزا دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لو جس میں 100 سینکیں ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا فرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالی کو بھی ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آپ کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض مفسرین نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک
کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھیں۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا، پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ ہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے بھیڑیے لے گئے ہیں۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا، تو آپ ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ آزمائش و امتحان اور مصائب و الام پر صبر و شکر میں ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشل راہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی آزمائشیں بڑھائیں، ویسے ویسے ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح و شام کا ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مصائب و تکالیف میں صبر کرنے والوں کے بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اور سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ اور سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ اور سورہ دہر میں ارشاد ہے، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ ایوب علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر نے آپ کی عمر 140 سال بتائی ہے، جبکہ ابن جریر کے مطابق آپ کی عمر 93 سال تھی۔ یہ ہے اللہ کے پیارے نبی ایوب علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے اسلام ٹی وی فار آل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔